إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جناب شافع صاحب اور ہمارے امتیاز بھائی، آپ نے ماہ محرم کے سلسلے میں اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس ماہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا اور سوال کرتے ہوئے دو تین باتیں گروپ کے ممبران کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو حق اور خیر کی توفیق دے. محرم کا یہ مہینہ بڑی عظمت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین کی جانب حدیث میں منسوب کیا گیا ہے. شہر اللہ المحرم، اللہ رب العالمین کا مہینہ جو حرمت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ حرمت کے لگاتار 3 مہینوں میں محرم کا بھی شمار ہے. اس مہینے میں 3 باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، جن میں 2 غلط ہیں اور 1 صحیح. انشاءاللہ ان تینوں باتوں کو میں اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. محرم کے مہینے کو ماتم کے لیے، نوحہ کے لیے، حزن و ملال کے اظہار کے لیے خاص کرنا، یہ رافضہ کی جو شیعوں کا انتہائی غالی فرقہ ہے، جو لوگ قرآن کو ناقص مانتے ہیں، صحابہ کرام کو متہم کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے سلسلے میں جن کا گمان ہے کہ جبریل نے خیانت کے ذریعے نسیان کے طور پر وحی محمد پر نازل کر دیا، جبکہ علی بن ابی طالب اس کے مستحق تھے. تو یہ گروہ رافضہ کا گروہ ہے، جو شیعوں کا انتہائی غالی گروہ، انتہائی غالی جماعت اور انتہائی غالی فرقہ ہے. وہ لوگ اس مہینے میں حزن و ملال کا اظہار کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، حیات کو بگاڑتے ہیں اور غم، پریشانی، آزردگی کے اظہار کے لیے مختلف طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں. آگ پر چلنا بھی ان کے ہاں ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک عبادت کا جز ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یادگار میں یہ لوگ آگ پر چلنا بھی باعث سعادت سمجھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں شرعی احکام کے اہتمام سے ہٹ کر یہ لوگ سبیل لگاتے ہیں، خاص طور پہ یعنی 9ویں محرم کو، 10ویں محرم کو اور اس سے پہلے بھی، جبکہ روزے کا اہتمام ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اسے پیش کروں گا. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ رافضہ نے اسے ماتم کے لیے خاص کر لیا، نوحہ کے لیے خاص کر لیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حسین کو شہادت سے مشرف کیا 10 محرم کو سن 61 ہجری میں، اور حسین کو اللہ رب العالمین نے ان کے پاکیزہ اہل بیت کے ساتھ شامل کر دیا، اور اس شہادت کے ذریعے حسین کے ظالموں کو، ان کے سرکشوں کو اللہ رب العالمین نے اہانت سے دوچار کیا. مگر
روافض نے اہل بیت کی موالات میں 10ویں محرم کو ماتم نوحہ کے لیے خاص کر لیا. اس طرح ان میں جاہلیت کے عادات، جاہلیت کے طور طریق ظاہر ہوئے. مثلا گال کو نوچنا، گریبان پھاڑنا، جاہلیت کی عزاداری کا اہتمام کرنا. یہ گروہ رافضہ ہے اور ان کے اعمال قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. ان کے بالمقابل ایک گروہ جسے اسلامی تاریخ میں ناصبہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ناصبہ نے روافض کی دشمنی میں شر کا ازالہ شر سے کرنا چاہا، فاسد کو ختم کرنا چاہا فاسد کے ذریعے، اور جھوٹ کو انہوں نے ختم کرنا چاہا دوسرے جھوٹ کے ذریعے. بدعت کا ان لوگوں نے خاتمہ بدعت کے ذریعے کرنا چاہا. تو جس طرح رافضہ نے حزن و منال، ماتم، عزاداری کی محفلیں منعقد کی، ان کے بالمقابل نواصب نے اس مہینے میں خوشی کا اظہار کرنا اور مسرت کا اظہار کرنا، اچھے پکوان پکانا، اہل و عیال پر توسیع کرنا کھانے پینے میں، اور عمدہ قسم کے بہترین کھانے بنانا، یہ تمام کا تمام طریقہ رافضہ کے بالمقابل ناصبہ نے انجام دیا. اور ظاہر ہے دونوں گروہوں کے پاس دلائل نہیں بلکہ ان لوگوں نے موضوع روایات کا سہارا لیا اور اسلام کے زرعی عہد کے گزر جانے کے بعد جو بات کے ادوار آئے ان میں کچھ بادشاہوں نے اپنی حماقت کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو مامور کیا تقریر کرنے کے لیے، مجلس منعقد کرنے کے لیے، تو ان بادشاہوں کے عمل کو اختیار کر گئے لوگ اور انہیں دلیل بنا لیا. تو ناصبہ نے گویا عاشورہ کے دن کو عید کا درجہ دے دیا، مسرت اور شادمانی کے اظہار کے لیے خاص کر لیا. تو رافضہ کے بالمقابل ایک دوسری بدعت ناصبہ کے نام سے وجود میں آئی اور ان لوگوں نے موضوع احادیث کا سہارا لیا. مثلا من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن توسیع کرے گا، فراخ دلی کا اور کشادہ دلی کا ثبوت دے گا، ان پر خرچ کرے گا کثرت سے، تو اللہ رب العالمین پورے سال اس پر وسعت کا معاملہ کرے گا. یہ حدیث ذکر کیا ناصبہ نے جو موضوع ہے، اور ابن الجوزی نے اپنی موضوعات کے دوسری جلد کے 203 صفحہ پر اسی طرح سے امام ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے 222 نمبر پر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں دوسری جلد کے 89 صفحہ پر اس کو ذکر کیا ہے. یہ رہی بات رافضہ اور ناصبہ کے تعلق سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشورہ میں سنت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن اللہ رب العالمین کے نظر میں انتہائی محترم دن ہے، فضیلت کا دن ہے. اس دن کے روزہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور ابو قتادہ سے مروی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا الدهر كله وصيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا اور رمضان سے رمضان تک کا روزہ رکھنا، گویا یہ پورے زمانے کا روزہ ہوا. عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے. عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا اللہ کی ذات سے مجھے یقین اور امید ہے کہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں 1162 نمبر پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے
ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 2006 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1132 نمبر پر، جس کا مطلب یہ ہوا، ابن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن روزہ رکھنے کے لیے خصوصیت سے تلاشتے ہوئے نہیں دیکھا جس دن کو دوسرے دنوں پر آپ فضیلت دیتے ہوں سوائے اس دن کے یعنی یوم عاشوراء اور اس مہینے کے یعنی رمضان کا مہینہ. تو گویا محرم کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھا اور اس کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس دن کے روزے کا آپ نے صحابہ کرام کو حکم بھی دیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے ان اہل الجاہلیت كانوا يصومون عاشوراء وان رسول الله صامه والمسلمون قبل ان يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال صلی اللہ علیہ وسلم ان عاشوراء من ایام اللہ فمن شاء صامه ومن شاء ترکه. یہ حدیث صحیح مسلم میں 1126 نمبر پر موجود ہے. جاہلیت کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا. رمضان کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں کو اس کے روزے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا تو آپ نے فرمایا بے شک عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ہے، جو شخص چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس کا روزہ رکھنا ترک کر دے. ابن عباس سے مروی ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما ہادا، یہ کون سا روزہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہادا یوم صالح، یہ بہترین دن ہے. اس دن اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دیا تھا، جس کے نتیجے میں موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہارے بالمقابل موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں. آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ حدیث صحیح بخاری میں 2004 نمبر پر موجود ہے اور صحیح مسلم میں 1130 نمبر پر. اسی طرح سے ابن عباس سے ایک اور حدیث مروی ہے جس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. گویا کہ محرم کی عظمت اور اس کا پیغام ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جاہلیت کے لوگ حرمت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے قتال کو، لڑائی جھگڑا کو، جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے، اور جاہلیت میں یہودی اس مہینے میں عید کا اہتمام کرتے تھے، خوشی کا اہتمام کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں 2 باتوں کا حکم دیا. ایک تو روزہ رکھنے کا حکم دیا کیونکہ وہ لوگ عید مناتے تھے، تو مسلمانوں کو عید کے بجائے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. اور دوسری بات یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کو 10 محرم کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کروں گا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کان یوم عاشوراء تصوم قریش فی الجاہلیہ، عاشوراء کے دن جاہلیت کے زمانے میں قریش کے لوگ روزہ رکھتے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشوراء کے روزے کے سلسلے میں اختیار دے دیا گیا، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. لیکن رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے.
یہ سب سے عظیم بات ہے جس بات پر مسلمانوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ محرم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے مہینوں میں بڑا عظیم مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اور اس دن میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم سے نجات دیا تھا، جس کی خوشی میں موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کی اتباع میں اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہودیوں کی مخالفت کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اس میں روزے کا اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ 10ویں محرم کا روزہ، اور افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، یا پھر صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ بہر صورت اہل علم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، ہمیں اس تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور روزے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔